یہ اس وقت جائز تھا، اب یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ امام کو متنبہ کرنا ہو، امام بھول رہا ہے مثال کے طور پر، امام کو آپ نے متنبہ کرنا ہے کہ تم بھول رہے ہو، تو اب طریقہ اور ہے۔ اب کیا طریقہ ہے؟ آپ سب سے میرا سوال ہے، امام نے بیٹھنا تھا لیکن وہ کھڑے ہو کر بھول کر کھڑا ہو گیا ہے، وہ بھول گیا اور بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا ہے، تو اب پیچھے مقتدیوں کو کیا کہنا چاہیے امام کو بٹھانے کے لیے؟ سبحان اللہ۔ امام کو بٹھانا ہو تو پھر سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اگر امام نے کھڑا ہونا تھا لیکن وہ بیٹھ گیا ہے تو اب اسے کھڑا کرنے کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو امام کو کھڑا کرنا ہو تو اللہ اکبر پڑھیں گے اور بٹھانا ہو تو پھر سبحان اللہ۔ یہ نماز کے مسائل ہیں، یہ سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ مسائل بھی سیکھا کرو۔ ساڑی قوم پتہ نہیں کس پاس سے لگ گئی ہے، انہوں نے کتر لوگوں نے لگا دیتا ہے، مسجد کے اندر آداب کا لحاظ ہی نہیں ملتی، نماز تو واقفیت ہی نہیں۔ ایک جگہ تے میں دیکھا بھی امام صاحب بولے نے، پچھو ایک بندہ بولے ہیں تو وہ دوسرا کہتا نہیں جی صحیح جا رہا ہے، یہ وچ نماز دے گلا ہو رہی، کہتا نہیں ٹھیک جا رہا ہے۔ کہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھیں وہ جی ٹھیک جا رہا ہے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہو گئی، اور باتیں کرتے ہیں ہم آسمانوں پر، ساتھ لگنے والی جناب آسمانوں پہ ان کا راکٹ چلا گیا اور فلاں ہو گیا اور یہ ہو گیا، لوگ چاند پر پہنچ گئے، تم یہاں پھر باتیں کہاں کی کرتے ہیں؟ وضو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ آپ بات کو توجہ سے سنیے گا، میں کہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام جب آئے پہلی صف پر تو صحابہ نے تصفیق کی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی لی، یہ کیا ماجرا ہو گیا پیچھے، اتنا شور پڑ گیا؟ دیکھا تو سرکار پیچھے تشریف فرمائے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، مصلی پر کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، جناب صدیق اکبر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق تو مصلی سے پیچھے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا انمکث مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ سنے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد کی، مولا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ لیکن رکے پھر بھی نہیں، واپس آ گئے، پچھلی صف میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز کو مکمل کروایا۔ نماز مکمل کروانے کے بعد میرے آقا نے پوچھا اے ابو بکر، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ مصلی پر کھڑے رہو، پھر تم پیچھے کیوں آئے؟ جناب ابو بکر نے عرض کی ما کان لابن ابی قحافہ ان یتقدم رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کسی کی جرت ہو سکتی ہے؟ ابو قحافہ کا یہ بیٹا جرت کر سکتا ہے کہ اس کا نبی پیچھے کھڑا ہو اور وہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا رہے؟ میں تو اتنی بے ادبی نہیں کر سکتا، مطلب یہ تھا ان کا۔ اب دیکھیں سرکار نے حکم دیے دوران نماز اللہ کی عبادت ہے، رب کی عبادت کرتے ہوئے افضل الخلق بعد الرسل سیدنا ابو بکر صدیق نے امت کو مسئلہ سکھایا، لوگوں ہم دوران نماز بھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی اپنے نبی کا ادب کیا کرتے تھے۔ یہ ادب سکھایا ہے، اور یہ تو صحابہ تھے نا،
حدیث میں آتا ہے سرکار کے گھر میں ایک بکری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو وہ آوازیں بھی نکالتی, اچھلتی, کودتی, لیکن جو ہی حضور گھر میں تشریف رکھتے لم یترمرم کراہیت ان یؤذی رسول اللہ, تو وہ آواز بھی نہیں نکالتی تھی کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے, کہیں سرکار کی بے ادبی نہ ہو جائے. وہ تو جانور بھی اس زمانے کے ادب کرتے تھے, ہم نے کیا ادب کر کے دکھایا ہے, ہم نے کیا تعظیم کی ہے. امام مالک گزر رہے تھے اور امام ابو حازم حدیث بیان کر رہے تھے, مجمع لگا ہوا ہے. امام مالک نے رک کر دیکھا یہ ماجرا کیا ہے. دیکھا تو مجمع کے دوران, مجمع کے درمیان میں ایک سائیڈ پر یہ ابو حازم عظیم محدث ہے, وہ حدیث بیان کر رہے ہیں. امام مالک وہاں رکے نہیں, آگے چلے گئے. بعد میں امام ابو حازم امام مالک سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس دن میں حدیث بیان کر رہا تھا, آپ وہاں سے گزرے تھے, آپ نے رک کر نبی کی حدیث کو کیوں نہیں سنا؟ یہ بات سننے والی ہے, اپنی باتیں ختم کریں, یہ تو بعد میں بھی ٹائم مل جائے گا. امام ابو حازم نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہ میں نبی کی حدیث بیان کر رہا تھا, تم رکے کیوں نہیں؟ امام مالک نے کہا حضرت دل تو میرا بھی چاہتا تھا کہ رک کر نبی کی حدیث سنوں, لیکن میں نے دیکھا کہ اس مجمع میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی, اور کھڑے ہو کر نبی کی حدیث کو سننا میں سمجھتا ہوں یہ بے ادبی ہے, اور اتنی بے ادبی میں تو نہیں کر سکتا کہ حضور کی حدیث بیان ہو اور میں کھڑے ہو کر سنتا رہوں. 16 مرتبہ بچھو نے ڈنگ لگایا امام مالک کو حدیث پڑھاتے ہوئے. آپ کے چہرے کا رنگ بدلا, لیکن آپ نے حدیث کو چھوڑا نہیں. عبداللہ بن مبارک نے بعد میں پوچھا تو آپ نے کہا میری قمیض اٹھاؤ پیچھے دیکھو. دیکھا تو بچھو تھا, 16 مرتبہ ڈنگ لگایا اس نے. تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے حضرت آپ پہلے بتاتے, ہم اس بچھو کو پہلے سے ہی آپ کی قمیض سے نکال کر مار دیتے. آپ نے فرمایا میں نے صرف اور صرف اجلالا لحدیث رسول اللہ, میں نے سرکار کی حدیث کا ادب کرتے ہوئے آپ کو یہ بات بتائی نہیں. یہ کب سے مجھے ڈنگ لگا رہا ہے, نبی کی حدیث کا ادب کرتے ہوئے میں نے اپنے جسم کو بھی حرکت نہیں دی. یہ سرکار کی حدیث کا ادب ہے. اور ہمارے ہاں دیکھو کیا صورتحال ہوتی ہے جلسوں میں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہیں, توجہ کیجئے گا. آپ کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں تو پہلے بچوں کو گھر میں سمجھاتے ہیں, راستے میں سمجھاتے ہیں بیٹا آپ وہاں جا رہے ہیں, کوئی شرارت نہیں کرنی, وہاں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی, وہاں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. آپ سمجھاتے ہیں نا بچوں کو. جب کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے تو کیا آپ بچوں کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں جا رہے ہیں اور وہاں ادب سے بیٹھ رہے ہیں؟ کیا یہ درس نہیں دے سکتے ہم بچوں کو؟ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہمارے درس ہوتے ہیں. ہم بچوں کی ہر ضد کو پورا کرتے ہیں, ہر ضد کو پورا کرتے ہیں. والدین کی کوشش ہوتی ہے بچہ ضد کر رہا ہے چلو پوری کر دو. مجھے یہ بتاؤ اگر بچہ یہ ضد کرے کہ میں نے جوتے پہن کر مسجد میں جانا ہے, آپ اس ضد کو پورا کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا ادب ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. اگر بچہ یہ ضد کرتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو پاؤں لگانا ہے, آپ ضد پوری کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن ہمارے رب کا کلام ہے, اس کا ادب کرنا ہے. میرے دوستو اسی طرح اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات فٹ کر دو کہ بچپن سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہم نے اپنے نبی کا بھی ادب کرنا ہے. نبی کے ساتھ جو چیز وابستہ ہو جائے ہم نے اس کا ادب بھی کرنا ہے. نبی کے صحابہ کا بھی ادب کرنا ہے, نبی کے اہل بیت کا ادب بھی کرنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ فٹ کرو اپنے بچوں کے ذہن میں, یہ بات بٹھاؤ اپنے ذہنوں میں بھی کہ ہم نے ان ہستیوں کا ادب کرنا ہے. جس چیز کی نسبت ہمارے نبی سے ہو جائے اس کا ادب تو ہم سکھا رہے ہیں. مسجد کو مسجد کس نے بنایا ہے؟ میرے آقا نے بنایا. سرکار آئے ہیں تو روئے زمین پاک ہوئی, بلکہ اللہ کا اپنا گھر پاک ہوا ہے نبی کے آنے کی برکت سے.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 360 بت پڑے ہوئے تھے کعبہ شریف میں. اللہ کا اپنا گھر بتوں سے بھرا ہوا ہے. بت پاک ہیں یا پلید ہیں؟ پلید ہیں، نجس ہیں، اور وہ اللہ کے اپنے گھر میں پڑے ہوئے. لیکن رب نے فرشتے کو بھیج کر بت اتروائے نہیں، طوفان بھیج کر بتوں کو اتروایا نہیں. کب اترے ہیں بت اور کب گرے ہیں؟ سیرت حلبیہ میں امام علی بن ابراہیم حلبی لکھتے ہیں حضرت عبد المطلب نے فرمایا جس وقت سرکار کی ولادت ہوئی کنت فی الکعبہ، میں اس وقت کعبے میں تھا. کہتے ہیں فرأیت الاسنام سقطت من اماکنہا، جب حضور کی ولادت ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کعبے میں جتنے بت پڑے تھے سارے زمین پر گر گئے. فسمیت صوتا من جدار الکعبہ، اور میں نے کعبے کی دیواروں سے آواز سنی لوگوں خوش ہو جاؤ آج مختار نبی دنیا میں تشریف لے آیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا اپنا گھر پاک ہوا ہے تو نبی کے ولادت کے صدقے میں پاک ہوا. آج لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ سرکار کی ولادت کی خوشی بھی منانی چاہیے یا نہیں. میں نے کہا ابھی تک تو اس جھگڑے میں پڑا ہوا ہے. حضور کے آنے پر تو سوائے شیطان کے کائنات کی ہر شے نے جھوم کر خوشیاں منائی تھی. رب کا کعبہ بھی جھوم رہا تھا کہ آج مجھے بسانے والا آ گیا ہے. سبحان اللہ. تھوڑی ڈلی سبحان اللہ مت کوئی دل دا مریض ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویسے دل نہیں جیڑی قوم سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی حضور دی ولادت دی خوشی وچ، اس قوم نے فرانس تے خاکے کی روکنے. ہماری صورت حال تو یہ ہے اس نجس کتے کی جرت کیسے ہو سکتی تھی وہ ہمارے نبی کے خاکے بناتا. یہ ہماری کمزوری ہے. دیکھ لو سبحان اللہ. سبحان اوے ایویں نہ ٹھلیا کرو، کوئی گل نو سمجھیا بھی کرو. ہن تسی بن بریکو جو بغیر بریکا تو شروع ہو گئے. پہلے گل سنیا کرو تو پھر بندہ بول دے. ساڈی قوم تے انہاں دی چیزاں دا بائیکاٹ نہ کر سکی. ہاں دیکھ لو ساڈے لوگ کہندے ہیں جی ٹوٹل پمپ تو پیٹرول نہیں پاواں گے تو انہاں نوں کی نقصان ہوئے گا. میں کہ تساں سمجھے نہیں ہو. کافر دے واسطے جنت صرف دنیا تے ہے، اوندا پیسہ ہے، عیش و عشرت ہے. پیسے نال ہی عیش کرے گا نا کافر. اندے واسطے آخرت میں تے کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا تے اوندا سب کچھ ہے، ساز و سامان ہے پیسے نال. انہوں جدوں تک پیسے دی ٹھیس بھی نہ پہنچے گی اوندا دماغ سیدھا نہیں ہوئے گا. اور انہوں نے وزیر اعظم نے کہہ دیتا ہے عرب ممالک نو منت کی خدا دے واسطے ساڑا بائی کاٹ نہ کرے مصنوعات دا. انہوں پتہ ہے نا ساڑی مصنوعات جویں انہاں روڑاں تے سٹ دیتیاں نا تو پھر پیسہ نہیں آئے گا. ساڑے کو پیسہ نہیں آئے گا تو عیش نہیں ہوئے گا. یہودی نو صرف اگر فکر ہے کہ پیسے دی. ان لوگوں نے اپنی بڑی بڑی دکانوں سے چیزیں اٹھوا کر باہر پھینک دی. تو میں دیکھا لاہور دے وچ احتجاج ہویا جی 4 ڈبے بسکٹاں دے او خالی دو تین وچ بسکٹ بھرے او ڈبے لے کے تے احتجاج ہو رہے. میں کہ وہ سارے باقی جڑے سٹوراں والے مر گئے نے، وہ جڑے میٹرو تے میکرو تے فلانے جڑے سٹور بنے نے وہ فوت ہو گئے سارے لوگ مسلمان نہیں. اس چیز نال انہوں اج تو بعد وعدہ کرو نہ اسی ٹوٹل پمپ تو کوئی تیل ڈلواواں گے نہ انہیں دی کوئی مصنوعات خریداں گے. انہاں بچے نوں بھی سمجھاؤ نا، انشاءاللہ انہاں بچے نوں بھی سمجھاؤ. بسکٹ انہاں دکھاؤ، ساری چیزاں دکھاؤ کہ اے بیٹا اے گڈیاں نے جڑیاں انہوں نے بنائیاں یہودیاں نے، اور اے مصنوعات نے جڑیاں وہ تیار کر رہے ہیں. اسی یہ نہیں کھانی، اسی مر جاواں گے لیکن نبی کے گستاخ کی بنی ہوئی چیز نو اپنی دکان پہ نہیں رکھا گے. بے شک بے شک. آئندہ تو تسی رکھو کوئی بندہ خرید کے نہ لے آوے. دکاندارہ نے کلمہ نہیں پڑھے، صرف مولویوں نے کلمہ پڑھے حضور دا. دکانداروں کو بھی سوچنا چاہیے وہ ختم کر دیں مصنوعات کو اور آج کے بعد توبہ کریں. آقا سب کچھ قبول کر سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ غداری قبول نہیں کر سکتے. سبحان سب کچھ ہے حضور کی وجہ سے ہی ہے، وگرنہ
یہ نمازیں بھی منہ پر مار دی جائیں گی، یہ روزے بھی تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وہ غازی علم الدین شہید، آج ان کا بھی عرص مبارک ہے، غازی علم الدین شہید، انہوں نے گستاخ کو واصل جہنم کر کے کہا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دے کر کہا تھا، جب حضور نے پوچھا غازی تجھے کوئی نام چاہیے، کچھ مقام چاہیے، تو عرض کی مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض نشان سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، سرکار سے محبت کرو، جو حضور کا وفادار نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ ہماری محبت صرف اس سے ہے جو نبی کا وفادار۔ بس اپنا یہ مشن بنا لو زندگی کا۔ کوثر نیازی نے کہا تھا، بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جس کا تعلق نبی سے نہیں ہے، ہمارا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سرکار کے نعرے لگا رہے ہیں صرف حضور کی محبت کے لیے، اور کل سب کو چاہیے ساری قوم باہر نکلے سڑکوں پر، اور ساری قوم ان کے خلاف نعرے لگائے، اپنے نبی کے ترانے گائے، بوڑھے بھی نکلے، جوان بھی نکلے، بچے بھی نکلے، اور لبیک کا نعرہ لگا کر عرض کرے آقا ہم ہر حال میں آپ کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے نکلے تھے، بوڑھے لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، بوڑھے ویسے بھی فارغ ہی ہوتے ہیں، انہوں کم تو ہوتا کوئی نہیں، لیکن جڑے ایتھے تشریف لائے نا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ سرکار دی محبت نہ لائے، لیکن سارے نو پیغام پہنچاؤ۔ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر وچ جہاد تے نکل کے گئے سن، اسی حضور دی ناموس واسطے، سرکار دی عزت واسطے روڑاں دے اوتے نکل کے صرف نعرے بھی نہیں لگا سکتے۔ کل سارے نکلو، جتنے بچے نے، جتنے جوان نے، جتنے بوڑھے نے، سارے باہر نکل کے حضور دی ناموس واسطے نعرے لگاؤ۔ کافروں نو پتہ چلے وہ پاکستان دی تو ساری قوم باہر نکلے، سرکار کی ناموس پر پہرا دینے والے غازیوں کی اب ضرورت ہے۔ اور وہ فرانس کے کتے سن لے، ابھی تک حضور کی عزت پر پہرا دینے والے غازی علم الدین شہید کے دیوانے اور غازی ممتاز قادری کے نقش قدم پر چلنے والے ابھی موجود ہیں۔ وہ مائیں مری نہیں جو غازیوں کو جنم دیتی ہیں، وہ مائیں ابھی موجود ہیں۔ یہ ہمارے بچے انہی میں سے غازی پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جو بچے ہیں انہی میں حضور کا جذبہ رکھنے والے باہر آئیں گے میدانوں میں۔ وہ وقت دور نہیں، اب اسلام آنے والا ہے، اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقر غیور۔ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب اسلام غالب ہوگا، اور جب ان فرانس کے کتوں کو اور یورپ کے کتوں کو ہم بتائیں گے کہ اب تیار ہو جاؤ، غوری آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، ابدالی آ رہا ہے۔ اب حضور کی ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور سرکار کی عزت پر پہرا دینے والے لوگ دنیا میں یوں نکلیں گے کہ کفر لرز جائے گا انشاءاللہ۔ جب یہ نوجوان بڑھیں گے نا، یہ بچے جب بڑے ہوں گے انشاءاللہ انہی میں غازی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آج بچپن میں نعرے لگا رہے ہیں تو بڑے ہو کر نعرے نہیں لگائیں گے، یہ ہر حال میں لبیک کا نعرہ لگائیں گے، لبیک 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 لبیک۔ پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر لبیک لبیک، پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھائیں جی۔ آپ کلمہ نہیں پڑھتے؟ لبیک کا معنی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کب حاضر ہونے ہم نے؟ لبیک 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 وسعدیک لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ہماری مختصر سی گفتگو کو اور ہماری اس ریلی کو سرکار کے لیے جو نکلے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔